امیر بھی سکون ڈھونڈ رہا ہے اور غریب بھی سکون ڈھونڈ رہا ہے. کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سکون جو ہے وہ کسی شے سے حاصل نہیں ہوتا. سکون اللہ کے فضل کا نام ہے. وہ جس پہ ہو جائے اسے سکون مل جاتا ہے. کسی چیز کا نام سکون نہیں ہے اور نہ مادی چیزوں کا نام سکون ہے. مادی چیزیں ہمیں آرام دے سکتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ اچھی چیئر لے آئے تو آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. آپ میڈیکیٹڈ جو ہے وہ بیڈ لے آئے, آپ کو آرام ملے گا اس میں. روم ٹمپریچر بھی اچھا ہے, لائٹ بھی بڑی رومانٹک ہے, سب کچھ ہے, لیکن صاحب کو نیند نہیں آ رہی, سکون نہیں مل رہا. چیزیں ہمیں آرام دے سکتی ہیں لیکن سکون نہیں دے سکتی. مادی چیزوں سے آپ آرام حاصل کر سکتے ہیں. اچھی گاڑی لیں گے آپ, سفر آرام دہ ہو جائے گا, لیکن سکون ملے گا؟ بسا اوقات آرام کی طلب میں ہم بے آرام ہو رہے ہوتے ہیں. ہم ایک چیز لے کر آتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں آرام دے گی, وہ بھی ہمیں بے آرام کر رہی ہوتی ہے. اچھا گھر بنوا لیا کہ جناب ہمیں آرام ملے گا, بعد میں پتہ چلا سب کی نظریں لگ رہی ہیں, خود پریشان ہو گئے. اچھی گاڑی لے آئے, او ہو, اور بعد میں اسی گاڑی کی فکر ہے کہ کوئی شیشہ نہ لے جائے, وہی ہمیں بے آرام کر رہی ہوتی ہے. چیزوں سے ہمیں آرام مل سکتا ہے, سکون ہمیں پھر بھی نہیں ملے گا. سکون اللہ کے فضل کا نام ہے. وہ غریب پہ ہو جائے تو اس کی غریبی جو ہے وہ سکون ہے, اور اگر امیر پہ ہو جائے تو اس کی امیری بھی سکون ہے, باعث سکون ہے. یہ تو کوئی تخصیص نہیں ہے, ہم نے اسے پیسے پہ رکھ لیا کہ پیسہ ہوگا تو سکون آئے گا. کیا پیسے والے سارے سکون میں؟ اچھی جاب کرنے والا بندہ کیا سکون میں ہوتا ہے؟ سکون باہر کا نام نہیں ہے, سکون اندر کی شے ہے. اسے رب نے اندر رکھا ہے, ہم اسے باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. سکون باہر ملے گا ہی نہیں. سکون کو جب بھی ڈھونڈنا ہو وہ کہاں ملے گا؟ اندر ملے گا. سکون اندر کا نام ہے, باہر کا ہے ہی نہیں. جو اندر سے مطمئن ہے, جس کے پاس قلب مطمئنہ ہے, وہ باہر کچھ بھی ہوتا رہے وہ اطمینان میں بیٹھا رہے گا. اور جس کے اندر ہی بے چینی ہے, وہ باہر بھلے کتنا پرسکون ماحول کر لے لیکن اسے سکون. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خواہشات کی کثرت بھی ہمیں بے سکون کر دیتی ہے. کثرت خواہشات. بہت سارے قصے آپ کے سامنے بھی ہوں گے کہ جس کے پاس سائیکل نہیں ہو, اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو سائیکل مل جائے, کہ سائیکل مل جائے گی تو مجھے سکون آ جائے گا. سائیکل آ گئی, اب دل میں خیال آیا کہ موٹر سائیکل آ جائے. بھائی موٹر سائیکل بھی آ گئی, اب خیال آیا کہ کوئی 4 ویل گاڑی ہونی چاہیے, بھلے پرانی ہو لیکن 4 ویل تو ہونے چاہیے اس کے. پتہ چلا کہ 4 ویل گاڑی آ گئی. اب اس کے بعد خیال آیا کہ بھائی ذرا گاڑی کوئی 1000 سی سی تو ہو. یہ کیا 600-700 سی سی ہم لے آئے, 1000 سی سی گاڑی آ گئی. اب پتہ چلا کہ بھائی تھوڑا خواہش بڑھی کہ 1300 سی سی گاڑی ہونی چاہیے, وہ بھی آ گئی. اب 2000 ہونی چاہیے, اب 3500 ہونی چاہیے, اب 570 آنی چاہیے. بعد میں وہ بھی آ گئی تو پتہ چلا کہ اپنا ہی کیوں نہ کوئی جیٹ ہو, اپنا ہی ہیلی کاپٹر ہو. خواہشات ہمیشہ بڑھتی رہتی ہیں. آپ غور کریں, اپنا پریویس دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے تھے اور خواہش کیا تھی ہماری. آج ہم کہاں کھڑے ہوئے اور ہماری خواہشات کہاں پر ہیں. ذرا غور کریں اس بات کو, اپنے طور پہ محسوس کریں کہ پہلے میری خواہش کیا تھی اور اب میری خواہش کیا ہے. خواہشات کی کثرت جو ہے نا وہ ہمیں بے سکون کرتی ہے. اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہو جائیں اسی وقت سکون مل جائے گا. جو ہے
اس پہ پہلے تو راضی ہو جائیں. ہمارے پاس 99 چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ایک چیز مسنگ ہوتی ہے. ہم اس ایک چیز کے چکر میں جو 99 اشیاء ہمارے پاس ہیں، ہم ان کی بھی ہمیں قدر نہیں ہوتی. بھائی ہم اپنا وجود ہی دیکھ لیں، اللہ نے کتنی چیزیں دی ہیں. اب جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اس سے پوچھیں، وہ کہے گا سارا جہاں لے لو، آنکھیں دے دو مجھے. کہے گا نہیں کہے گا؟ اس کے پاؤں نہیں ہیں، وہ کہے گا بھائی سب کچھ لے لو. صحت نہیں ہے، وہ کہے گا بھائی ساری چیزیں لے لو، مجھے صحت دے دو. تو خواہشات کی کثرت جو ہے وہ ہمیں بے سکون کرتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوشش نہ کریں، ہم مطلب بیٹھے رہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، ایسا نہیں ہے. اللہ نے ہمیں کوشش کا حکم دیا ہے، صحیح کرنے کا حکم دیا ہے. نوٹ کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے حصول رزق حلال عین عبادت ہے. ابھی بھی لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں ہے، بس لکھا ہوا ہی ہے. جو لکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں. حصول رزق حلال عین عبادت لکھا ہوتا ہے نا نوٹ پہ. تو حصول رزق حلال بھی عبادت ہے اور وہ اس کا حکم ہے، لیکن نتیجہ جو بھی آئے اس کو قبول کرنا چاہیے. جس دن آپ نے قبول کرنا سیکھ لیا، سمجھیں کہ آپ نے سکون کو پا لیا. یہ راز ہے. جب بندہ نماز پڑھنے جاتا ہے مسجد میں، سجدے میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرے قریب ہے، اور وہ اس وقت اللہ کو بہت قریب محسوس کر رہا ہوتا ہے. بھئی آرام سے دعا مانگ رہا ہے، خاموشی کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے، تو اسے یہ یقین ہے نا کہ کوئی سن رہا ہے. یقین ہے نا کہ میرا رب میری دعا سن رہا ہے، وہ شہرک سے قریب ہے، وہ میری بات سن رہا ہے. میں آہستہ بول رہا ہوں پھر بھی وہ سن رہا ہے. ایسا ہے نا ایسا. لیکن جب ہم مسجد سے باہر آتے ہیں تو پھر کیا وہ ہماری نہیں سن رہا ہوتا؟ پھر ہم کیوں سمجھتے ہیں وہ بہت دور ہے؟ آفس میں ہم کیوں نہیں سمجھتے وہ ہمارے پاس ہے؟ ہم اپنی شاپ پہ کیوں نہیں سمجھتے وہ ہمارے پاس ہے، ہمارے قریب ہے؟ اس وقت ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ دور ہے؟ اگر کوئی آفس میں ہی نماز پڑھنے لگ جائے، دکان میں بھی نماز پڑھ رہا ہو، تو وہاں بھی تو وہ یہی تصور کرے گا نا کہ میرا رب میری سن رہا ہے. تو جو نماز میں ہم، اسی لیے کہا گیا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں تصور قائم کر سکتے تو یوں نماز ادا کرو کہ گویا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تصور کرو. اب جب ہم اس کیفیت میں ہوتے ہیں تو ہم نماز کے علاوہ یہ تصور کیوں نہیں کر لیتے کہ رب ہمارا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے احوال کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت طاری ہو جائے کسی شخص کے اوپر تو اسے سکون مل جائے گا، کیونکہ وہ ہر وقت پھر اپنے رب سے باتیں کرے گا. وہ اپنی فریاد کسی اور سے نہیں کرے گا، وہ اپنے رب سے کرے گا. تو یہ بھی سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. جب ہم گلا شکوہ دنیا والوں سے کرتے ہیں تو ہماری بے سکونی بڑھ جاتی ہے. گلا کرنا بند کر دیں، شکوہ کرنا بند کر دیں، سکون مل جائے گا. یہ سکون اور بے سکونی، معاشرے میں جو اضطراب، یہ کیفیت جو بڑھتی جا رہی ہے. اب مسلم معاشرہ ہے، ہمارے بیٹھے میں راؤ صاحب بھی اور ہمارے فیصل بھائی بھی، کتنی زیادہ میڈیسن استعمال ہوتی ہے. سکون آور ادویات کا استعمال مسلم معاشرے میں دن بدن بڑھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اندر بہت کچھ بھرا ہوا ہے، اس کو صاف نہیں کرتے دل کو. اس لیے ہم دوائیوں سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے گا. کبھی بھی دوائیوں سے سکون نہیں ملے گا. سکون آور ادویات وقتی طور پہ تو آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں، مستقل فائدہ چاہیے تو وہ اللہ ہی کی یاد میں اور اسی کے ذکر میں ملے گا. کیونکہ یہ رب کا فرمان ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک
دلوں کو اطمینان اللہ ہی کی یاد میں ہے، اس کے ذکر میں ہے. یہ چین ہے دلوں کا، اللہ کا ذکر. اور اگر کوئی درود کی کثرت کرے تو بھی سکون مل جائے گا اس میں، کیونکہ ہر وقت اس پہ رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سارے سکون حاصل کرنے کے کبھی بھی اپنی چادر سے زیادہ اپنے قد سے بڑے کام نہ کرے، ورنہ بے سکونی ہو جائے گی. لوگ ہوتے نہیں ہیں جتنے، اتنے بڑے کام وہ کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ بے سکون ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی دین کے نام پہ بھی ہم بے سکون ہو جاتے ہیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. حضرت مسجد بنا رہے ہیں، اچھا بہت اچھی بات ہے، اتنے وسائل ہیں. نہیں، سارے جہان سے چندہ کریں گے مسجد بنائیں گے. بھئی آپ کو کس نے کہا کہ آپ سارے جہاں سے چندہ کر کے مسجد بنائیں اور اپنے اوپر اتنا بار اٹھائیں؟ اگر آپ مسجد نہیں بنا سکتے، نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیں. اور اگر قریب کی کوئی مسجد ہے، اس میں کوئی تعمیراتی کام تھوڑا سا کرا سکتے ہیں، وہ آپ کی استطاعت کے مطابق ہے، آپ وہ کر لیں. دین کے نام پہ اپنے آپ کو کیوں آپ اپنے اوپر بوجھ ڈال لیں اتنا؟ کبھی بھی بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو نصیحت کریں، دوسروں کو سمجھائیں، اگر آپ اپنے آپ کو سمجھانا شروع کر دیں گے تو آپ کو سکون مل جائے گا. یہ بڑا راز ہے. دوسروں کو سمجھانے کے بجائے اگر ہم اپنے آپ کو سمجھانا شروع کر دیں تو بھی سکون مل جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ احسان سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی دوسروں کو سمجھانے کی فکر چھوڑ دیں، اپنے آپ کو سمجھائیں. آپ سمجھ جائیں گے، دوسرے خود بخود سمجھ جائیں گے. آپ کا جو عمل ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ نہیں دیکھتے. آپ کا عمل کیا ہے یہ لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، گھر والے بھی یہ زیادہ دیکھتے ہیں. آپ ان کو سمجھانے کے بجائے اپنے عمل سے، کوئی شخص دوسرے کو کہے بھئی نماز پڑھو، خود نہ پڑھے، اثر ہوگا کسی پہ؟ تو بھائی آپ خود پڑھنا شروع کر دو. ادھر اذان ہو، ادھر آپ کھڑے ہو جائیں، دیکھیں آپ کے آس پاس والے بھی. پھر کچھ عرصے میں مشہور ہو جائے گا کہ بھائی یہ بندہ نمازی ہے، نماز کا وقت ہوگا یہ نماز پڑھے گا. بات پھیل جاتی ہے نا. یار یہ روزے دار ہے، یہ روزہ رکھتا ہے، یار یہ ہر وقت جو ہے نا درود پڑھتا رہتا ہے، یار یہ کسی کی برائی کرتا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ یار یہ بڑا سخی آدمی ہے، ہو اس سخی آدمی ہے. بھائی سخاوت کرنے والا وہ بہت بخیل آدمی ہے، چغل خور آدمی ہے، جھوٹا آدمی. بولتے ہیں نہیں بولتے؟ تو یہ چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں، آپ کا پرسونا، آپ کی پرسنالٹی بن جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم کسی کو زبان سے سمجھائیں، اپنے کردار سے زیادہ سمجھائیں. آپ کہیں گے تسلیم بھائی آپ خود بھی تو یہی کام کر رہے ہیں بیٹھ کے، آپ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں بیٹھ کے. ایک چیز آپ سمجھ لیں، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں، مگر آپ جب بھی کسی کو سمجھانے لگیں نا، اس کا جائزہ لے لیا کریں کہ کیا خود میں اس پہ عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا. کسی کو کوئی بات سمجھانے سے پہلے اتنا ضرور غور کر لیں کہ کیا میں خود اس پہ عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا. ایک بات. دوسرا یہ کہ ہم نے یہاں پہ کبھی بھی کسی کو زبردستی نہیں بلایا کہ آپ آئیں جی ہماری آ کے آپ بات سنیں بیٹھ کر. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں ہمیں زبردستی بلا کر سنایا گیا ہے. کبھی کسی کو زبردستی بلایا یہاں پہ؟ بلکہ بہت سارے چہرے ایسے ہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آتے. لیکن فقیر کی یہ جو بیٹھک ہے، یہ آنے والوں کو ہم ہمیشہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور جانے والوں کے لیے راہ گزر ہے، وہ جانا چاہتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. یہ نہیں کہ کوئی آیا تو ہم نے اس کے گلے میں پٹکا ڈال ہی دیا کہ بس اب تم یہ پہن کے ہی بیٹھو گے ہمارے ساتھ، اور حضرت صاحب کے جو نا تم نے ہاتھ ہی چومنے، بس یہی کام کرنا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، نہ کوئی ہم نے اور کوئی اس طرح کا یہاں ماحول رکھا ہوا ہے. اپنی خوشی سے لوگ آتے ہیں، نہیں آتے ان کی مرضی ہے. دوسرا، آج تک آپ میں سے کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ تسلیم بھائی کبھی آپ نے اپنی ویڈیوز بنا کے ہمیں بھیجی ہوں کہ بھائی اس کو آپ وائرل کریں. کبھی بہت سارے لوگوں کے پاس میرا پرسنل نمبر ہے،
لیکن کبھی کوئی یہ آج تک نہیں کہے گا کہ میں نے کسی کو آج تک کوئی ویڈیو بھیجی ہو کہ اس کو ثواب کی نیت سے آگے بڑھائیے. یہ جو آج کل چل پڑا ایک ٹرینڈ, روزانہ صبح موبائل آن کرو, او بھائی, اور نیچے آگے لکھا ہوتا ہے ثواب کی نیت سے اس کو آگے بڑھائیے. بھائی ثواب کی نیت سے آگے بڑھائیے. آپ پہلے تو یہ بتائیں آپ نے میرا نمبر لیا کیوں تھا؟ میرا نمبر اس لیے آپ نے لیا کہ روزانہ آپ مجھے ویڈیوز بھیجیں. میں نے تو نہیں آپ سے کہا کہ مجھے اپنی ویڈیوز بھیجا کریں روزانہ, نہ میں کسی کو روز بھیجتا ہوں. ہاں ہماری ٹیم سے کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز آپ بھیج دیں, کوئی گروپ بنا ہوا ہے تو وہ بھیجتے ہیں. ادروائز میں نے کبھی پرسنلی کسی کو کبھی ویڈیو اس طرح نہیں بھیجی کہ جی میں نے ویڈیو بنائی ہے اپنی, آپ اس کو آگے بڑھائیں, شیئر کریں. کیوں؟ یہ وہ کام ہے جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. آپ کے پاس بھی بہت سارے روز آتے ہوں گے, بہت سارے لوگ, او بھائی حضرت صاحب نے وہاں نعت پڑھی ہے, وہاں پہ بیان کیا ہے, وہاں تقریر کی ہے, بھائی بھیجو. کیوں بھیجو بھائی؟ آپ اپنے حصے کا کام کرتے ہوئے چلے جائیں. اس کو باغ بنانا, پھل پھل لگانا یہ مالک کا کام ہے, وہ خود لگا دے گا. اگر آپ کی منزل الی اللہ ہے, یعنی اللہ کا رستہ ہے, اللہ کے لیے ہے, تو پھر یوں سمجھیں کہ آپ کا سارا کام من اللہ ہے, برکت خود ہونی ہے اس میں. یہ نہ سوچا کریں کہ میں اس کو بھیجوں گا تو ہی میری چیزیں, جب ہم خود زور مار رہے ہوتے ہیں اس سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. لو جی کچھ بھی نہیں ہوتا. جب آپ اس پہ چھوڑ دیتے ہیں نا, مالی دا کم پانی دینا, بھر بھر مشکاں پاوے, تے مالک دا کم پھل پھل لانا, لاوے یا نہ لاوے اس کی مرضی ہے. آپ اس پہ چھوڑ دیں, دیکھیں کیسے برکت ہوتی ہے. تو دین کے نام پہ بھی, سمجھانے کے نام پہ بھی ہم اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں, بے سکون کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر بھیج کے پھر دیکھتے ہیں, اچھا کتنے لائکس آئے, اچھا کتنے کامنٹس آئے, نہیں آئے, ہوئے اب پریشانی شروع کہ جناب ہم نے تو لگا دی, اب یہ کوئی کچھ کر کیوں نہیں رہا, چھوڑ دو. مطلب ہم ان چیزوں کے, جب تک ان چیزوں سے نکلیں گے نہیں وہ سکون ہمیں. ایک بات ایسی ہے کہ میں کئی بزرگوں کے مزار پہ گیا, میں نے ایک بات دیکھی کہ جو ساری زندگی اللہ 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 کر کے گئے اور اللہ کے لیے کر کے گئے, تو مرنے کے بعد بھی ان کی قبر پہ قرآن پاک فی سبیل اللہ پڑھا جا رہا تھا. ایسا کوئی وقت میں نے نہیں دیکھا کہ وہاں بیٹھ کے کوئی قرآن نہ پڑھ رہا. کبھی میں کسی صاحب مزار پہ جو ہے وہ دوپہر میں گیا, اسی مزار پہ, کبھی صبح گیا کبھی شام کے, جب میں گیا دیکھا کوئی نہ کوئی بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے. میں حیران. اور جو ساری زندگی پیسہ 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 کر کے مرا ہے, وہ قبر پہ بھی اگر قرآن خوانی کروائی جاتی ہے تو پیسے دے کے کروائی جاتی ہے. وہ بھی بچوں کو توفیق مل جائے تو کہیں جا کے. آپ اللہ کے لیے کرتے چلے جائیں. فانی چیزوں کے پیچھے پڑے رہیں گے, ملنا کچھ بھی نہیں ہے. فنا سے بقا کی طرف اگر سفر شروع کریں گے, وہاں معاملہ ہو گیا آپ کا, تو پھر آپ کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی وہ نام بھی روشن رہتا ہی رہتا ہے. اللہ کے لیے کام کرتے چلے.